علیزے ایک نڈر ذہین اور تجسس پسند شہزادی جو محل کی پرتعیش زندگی سے نکل کر حقیقتوں کی کھوج میں نکلتی ہے۔ بادشاہ سلیمان علیزے کے والد ایک دور اندیش حکمران جو اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ملکہ نور جہاں علیزے کی والدہ جو نرم دل اور مہربان ہے مگر اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ زہریلا سانپ ایک جادوئی اور خطرناک سانپ جو اپنی چالاکیوں سے شہزادی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وزیر اعظم راشد بادشاہ کے خاص مشیر جو محل کی سیاست اور سازشوں سے بخوبی واقف ہیں۔ بزرگ درویش ایک دانا بزرگ جو شہزادی کو زندگی کے بڑے اسباق سکھاتے ہیں۔ محل کی خادمہ زینب شہزادی کی قریبی رازدار اور مددگار۔ سلطنت نورستان کی شہزادی علیزے ہمیشہ سے عام شہزادیوں سے مختلف تھی۔ جہاں دیگر شہزادیاں محل کی چادیواری میں رقص و موسیقی میں مصروف رہتی تھیں، وہیں علیزے کتابوں میں گم رہتی۔ اسے دنیا کی حقیقتیں جاننے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں ملکہ نور جہاں سے کہتی، ماں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں محل سے باہر کی دنیا کو دیکھ سکوں؟ مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا، علیزے، باہر کی دنیا میں خطرے بہت ہیں۔ تم ایک شہزادی ہو، تمہاری جگہ یہی ہے۔ لیکن علیزے کی بے قراری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات وہ چپکے سے محل سے نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ چاندنی رات میں علیزے خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نکلتی ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف بڑھتی ہے۔ جنگل کے گھنے درختوں کے درمیان ایک سنسان راستہ اسے دکھائی دیتا ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک چمکدار سانپ پر پڑتی ہے جس کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی۔ کون ہو تم؟ علیزے نے جرأت سے پوچھا۔ سانپ نے ایک دلکش مگر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں زہرینا ہوں، جنگل کی حکمران۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو شہزادی؟ علیزے حیران ہوئی کہ سانپ انسانی زبان کیسے بول سکتا ہے۔ میں سچائی کی تلاش میں ہوں۔ زہرینا ہنسی، اگر تم حقیقت جاننا چاہتی ہو تو تمہیں میری 3 آزمائشیں پاس کرنی ہوں گی۔ اگر کامیاب ہو گئیں تو میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گی جو تمہاری سلطنت کو بدل کر رکھ دے گا، مگر اگر ناکام ہوئی تو تمہیں اپنی جان گنوانی ہوگی۔ پہلی آزمائش کے لیے زہرینا نے علیزے کو ایک تاریک غار میں بھیجا جہاں اسے ایک سونے کا تاج حاصل کرنا تھا۔ غار میں ہر طرف زہریلے سانپ موجود تھے مگر علیزے نے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے عقل اور حکمت سے ان کا سامنا کیا اور تاج حاصل کر لی۔ زہرینا نے علیزے کو ایک جادوئی آئینہ دیا اور کہا کہ اس میں وہ سچائی دیکھے گی جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ علیزے نے آئینے میں دیکھا تو اسے محل کے وزیر راشد کی سازشوں کا پتہ چلا۔ وہ بادشاہ سلیمان کو زہر دے کر تخت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ علیزے کے دل میں طوفان برپا ہو گیا مگر وہ جان گئی کہ سچائی کو قبول کرنا بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ زہرینا نے کہا کہ علیزے کو کسی قریبی شخص کی قربانی دینی ہوگی۔ علیزے نے سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی لمحے بزرگ درویش وہاں آ گئے اور کہا، بیٹی سچائی ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ جیسے ہی اس نے زہرینا سے کہا جادو ٹوٹ گیا اور سانپ ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو گیا۔ تم نے 3 آزمائشیں پاس کر لیں، اب میں تمہیں حقیقت بتاؤں گی، پری نے کہا۔
وزیر راشد تمہارے والد کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم آج رات محل نہ پہنچی تو صبح تک بادشاہ نہیں رہیں گے۔ علیزے تیزی سے محل پہنچی اور اپنے والد کو وزیر کی سازش سے آگاہ کیا۔ وزیر راشد کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ بادشاہ سلیمان کو جیسے ہی حقیقت کا پتہ چلا، انہوں نے علیزے کی بہادری پر فخر کیا۔ علیزے کو احساس ہوا کہ سچائی کا راستہ کٹھن ضرور ہوتا ہے، مگر جو لوگ ہمت، عقل اور قربانی کے جذبے سے آگے بڑھتے ہیں وہی تاریخ میں امر ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کی تلاش ہمیشہ آزمائشوں سے بھرپور ہوتی ہے، مگر جو لوگ ہمت اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں وہی اپنے مقدر کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔